السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر کوئی بندہ نامرد ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، ہم بستری کرنے پر قادر نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اس طرح کی بات ہے، نامرد ہے جس کی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، تو اس کی بیوی اس سے طلاق کس طرح لے سکتی ہے، نہیں لے سکتی، حکم کیا ہوگا، تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ نامرد ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی، اس لڑکی کو، اس عورت کو شادی سے پہلے یہ بات معلوم نہ ہو، کہ اسے پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ مرد کو ایسا کوئی مسئلہ ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہے، ہم بستری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اس کو پہلے سے پتہ نہ ہو۔ اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ مرد کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسا عذر اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ باہمی تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو پھر بعد میں وہ عورت جو ہے وہ خلا کا یا طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ مرد کے اندر یہ مرض ہے، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ باہمی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ بعد میں وہ دعویٰ دائر اپنا نہیں کر سکے گی۔ ایک بات یہ کہ اس کو پہلے سے پتہ نہ ہو اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہو گیا، شادی ان کی ہو گئی، تو اب شادی کے بعد جب اس کو یہ بات پتہ چلی، نکاح کے بعد اس کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ مرد ہم بستری کرنے پر، باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ اس کو پتہ چل گیا، اس کے باوجود بھی اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے پھر بھی میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی، یہ رضامندی اگر اس نے اپنی ظاہر کر دی، تب بھی وہ بعد میں خلا کا یا طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس پر اپنی رضامندی پہلے ظاہر کر چکی ہے۔ مسئلہ عذر پتہ ہونے کے بعد اپنی رضامندی وہ ظاہر کر چکی ہے کہ ٹھیک ہے پھر بھی میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ دو باتیں ہو گئی کہ پہلے سے پتہ نہ ہو، اور جب پتہ چل گیا شادی کے بعد تو اس نے اس پر رضامندی ظاہر نہ کی ہو۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے باہمی تعلق اس سے کم از کم ایک بار بھی قائم نہ کیا ہو، کہ جب شادی ہو گئی، شادی والا معاملہ ہو گیا، تو مرد نے اس سے جب سے شادی ہوئی تو کم از کم ایک بار بھی ہم بستری اس کے ساتھ نہ کی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس نے کم از کم ایک بار بھی اس سے باہمی تعلق قائم کیا ہے، یہ ایک بار کی مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ کم از کم ایک بار، جیسے چند بار کیا ہے، بعد میں اس مرد کو کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، یا وہ کئی سال تک بالکل ٹھیک تھا، بعد میں پھر ایسا مسئلہ بن گیا کہ باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہ رہا، تو اب عورت طلاق کا دعویٰ نہیں کر سکتی، یعنی طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، خلے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اس نے کم از کم ایک بار بھی اس کے ساتھ شادی کے بعد اگر باہمی تعلق قائم کیا ہے، ہم بستری اس کے ساتھ کی ہے، تو اب عورت طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی، خلا نہیں لے سکتی۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد نامرد ہے، یعنی کوئی بندہ اگر نامرد ہے، باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہے، اب عورت اس کے بارے میں دعویٰ کرتی ہے، جو میں نے تین باتیں آپ کو پہلے بتا دی ہیں، کہ شادی سے پہلے معلوم نہ ہو، شادی کے بعد پتہ چل گیا تو اس پر رضامندی ساتھ رہنے کی رضامندی ظاہر نہ کی ہو، اور ایک بار بھی باہمی تعلق قائم نہ کیا ہو، یعنی بالکل بھی نہیں کیا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، لیکن مرد اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ باہمی تعلق قائم کر سکتا، بالکل نامرد ہے۔ تو اب اس صورت میں عورت جو ہوگی کہ وہ اس سے جدائی چاہتی ہے، طلاق چاہتی ہے، خلا چاہتی ہے، علیحدہ ہونا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ عورت قاضی کے پاس اپنا دعویٰ دائر کرے گی کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ نامرد ہے۔ اب قاضی کے پاس، جج کے پاس جا کر دعویٰ دائر نہیں کر سکتی، تو وہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس یہ اپنا مسئلہ لے کر جا سکتی ہے، یہ دونوں کے پاس لے کے جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ قاضی، اس لیے قاضی جب بولوں گا تو آپ فیصلہ کرنے والا سمجھ لیں، اس کو جج مراد لے لیں یا مفتی مراد لے لیں، تو قاضی میں لفظ بولوں گا، تو قاضی کے پاس اپنا پہلے دعویٰ دائر کرے گی کہ یہ میرا شوہر باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہے یا نامرد ہے، میں اس سے جدائی چاہتی ہوں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب وہ جو قاضی ہوگا وہ شوہر کو بلائے گا، پھر تحقیق کرے گا، شوہر سے پوچھے گا کیا یہ عورت جس طرح بتا رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ تم جو تمہارے بارے میں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تم نامرد ہو، باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہو، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر شوہر اقرار کر لے کہ ہاں واقعی یہ بالکل سچ بول رہی ہے، ایسا ہی ہے، تو جو قاضی ہوگا وہ اس بندے کو، اس شوہر کو 1 سال کی مہلت دے گا اپنا علاج کروانے کے لیے۔ 1 سال کی مہلت دے گا اس کو کہ جا کے اپنا علاج کرواؤ، اور اس عذر، جو تمہاری مجبوری، جو تمہارا عذر ہے، جو بیماری ہے، اس سے تمہیں نجات مل جائے، تم ٹھیک ہو جاؤ، 1 سال کی مہلت دے گا۔ اگر وہ 1 سال علاج کرواتا ہے، یا 1 سال کے دوران وہ ٹھیک ہو جاتا ہے علاج کروانے کی وجہ سے، یا 1 سال پورا ہونے پر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس ٹھیک ہونے پر وہ عورت کے ساتھ باہمی تعلق قائم کر لیتا ہے، مرد جو ہوگا باہمی تعلق اگر قائم کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کا دعویٰ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اب وہ عورت نہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور نہ ہی خلا لے سکتی ہے۔
یعنی خلا کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو اس کی مجبوری تھی، جو عذر تھا، جو وجہ تھی وہ دور ہو گئی، اس نے علاج اپنا کروا لیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو 1 سال کی جب مہلت دی اور وہ علاج بھی اس نے کروایا، سارا کچھ کروایا، لیکن وہ اس کی بیماری اور عذر دور نہ ہو سکا، وہ بیماری اس کی وہ بیماری دور نہیں ہوئی، عذر دور نہ ہوا، یعنی دوبارہ ٹھیک نہیں ہوا، یعنی سال کی مہلت دینے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، علاج کروایا نہیں کروایا جو بھی ہوا تو وہ ٹھیک نہ ہوا۔ سال پورا ہونے پر عورت دوبارہ پھر قاضی کے پاس جائے گی کہ آپ نے سال کی مہلت دی تھی، اس کو علاج کروانے کا بولا تھا، اس نے کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ باہمی تعلق قائم کرنے پر قادر نہیں ہوا۔ تو اب پھر دوبارہ اسی مجلس کے اندر جو قاضی ہوگا وہ دوبارہ پھر عورت سے پوچھے گا کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں رہنا چاہتی۔ اسی مجلس کے اندر عورت اس کا جواب دے گی، اگر وہ کہے گی کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو پھر وہ اس کے ساتھ رہے گی، اگر وہ بول دے کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو قاضی وہ عورت بولے کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جو قاضی ہوگا وہ اس مرد سے بولے گا کہ تم اس کو طلاق دو، اور مرد اگر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، اگر طلاق نہیں دیتا، طلاق دینے سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو قاضی ہوگا، جو جج ہوگا، مفتی ہوگا، جو عالم ہوگا، وہ ان دونوں کے درمیان خود اپنی مرضی سے جدائی کروا دے گا، تفریق کروا دے گا۔ یعنی مرد اگرچہ انکار کر رہا ہو میں نے طلاق نہیں دینی، میں دینا نہیں چاہتا، لیکن جج جب وہ ساری تحقیقات اپنی کر لے گا، سارے معاملات کر لے گا، 1 سال کی مہلت دے دی، وہ ٹھیک نہیں کر پایا، معاملات ٹھیک نہیں ہو پائے، تو اب جج اپنے اختیار سے، اس کے پاس اختیار ہوگا، وہ دونوں کا نکاح ختم کر دے گا، دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا اور طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ عورت پھر اس کے بعد عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ کسی دوسرے مرد سے شادی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بولے کہ اس نے تو کبھی باہمی تعلق قائم کیا ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے مجھ پر عدت بھی نہیں ہوگی، عدت اس پر ہوگی کیونکہ خلوت صحیحہ پائی گئی ہے، یعنی اس مرد کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا جس میں باہمی تعلق قائم ہو سکتا تھا، اگرچہ اس نے نہیں کیا، وہ یا کرنے پر قادر نہیں تھا، تو باہمی تعلق قائم ہو سکتا تھا، اتنا وقت انہوں نے ساتھ گزارا ہے اور کافی دن، کافی سال یا کافی عرصہ ساتھ گزارا ہے، اس وجہ سے جب طلاق ہوگی باہمی تعلق بالکل چاہے قائم نہیں ہوا، اس مرد کے ساتھ جتنی مرضی زندگی گزاری ہے، جتنے مرضی سال گزارے ہوں اور وہ بغیر باہمی تعلق کے گزارے ہوں، جب طلاق واقع ہوگی تو اس وقت سے اس عورت کی عدت شمار ہوگی اور وہ اپنی طلاق والی عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہ مرد اگر انکار کرے، جب جج اس سے پوچھے گا کہ تمہارے اندر یہ خامی یا کمی بیشی ہے جس کا دعویٰ یہ عورت کر رہی ہے، تو پہلی بات تو میں نے بتائی، مرد اگر اقرار کر لیتا ہے تو جج اس کو علاج کروانے کا بولے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اگر انکار کر دیتا ہے تو پھر جو مرد ہوگا، جج جو ہوگا، وہ اس مرد کے بارے میں تحقیقات کرے گا کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں ہے، تو وہ گواہوں سے پوچھا جا سکتا ہے، رابطہ کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ تحقیق ہو جائے کہ واقعی عورت جو دعویٰ کر رہی ہے یہ اپنے دعوے میں بالکل سچی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔